قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام احباب تھوڑی دیر توجہ فرما لیں، ایک مختصر سی حدیث، اس کا ضروری سا مفہوم ذہن نشین فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا، اللہ اس پہ غصے ہوتے ہیں۔ کیسی مہربان ہستی ہے، کیسا مہربان داتا ہے، کیسا مہربان دینے والا ہے، کیسا سخی ہے، کیسی کرم کرنے والی ذات ہے کہ نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھیں، رؤساء اور امراء کو دیکھیں، بادشاہوں کو دیکھیں، انسانی تاریخ پڑھیں، آپ کو بے شمار لوگ ایسے مل جائیں گے کہ مانگنے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ بفر جاتے ہیں، مانگا کیوں ہے، سوال کیوں کیا۔ ایک ایسی مہربان ہستی ہے اللہ کی ذات کہ نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگتے کیوں نہیں ہو، سوال کیوں نہیں کرتے ہو، حاجت پیش کیوں نہیں کرتے ہو، ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو، جولی کیوں نہیں پھیلاتے ہو۔ حالانکہ اسی میں بندے کی شان ہے، جس رب نے مشکلیں بھیجنی ہے اس رب کو پتا ہے میں نے کس کو کیا مشکل بھیجی ہے، وہ اس کے لیے ہماری دعا کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں بندے کی شان اس میں یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے حاجت مند ہو کر اپنے آپ کو پیش کرے، سوالی پیش کرے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی مشکل کو اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے تو علم میں ہوتا ہے، یہ اللہ کی کوئی محتاجی نہیں ہے کہ بندہ بتائے گا تو اللہ کو خبر ہوگی، نہیں۔ دعا اس لیے، عبادت اس لیے، مانگنا اس لیے تاکہ ایک تو خالق اور مخلوق میں فرق ہو جائے نا، دینے اور لینے والے میں فرق ہو جائے نا، حاجت مند اور حاجت روا میں فرق ہو جائے نا، تاکہ پتہ چل جائے کہ عابد کون ہے اور معبود کون ہے، ہاں جی، اور مانگنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے۔ اس لیے ہاتھ اٹھوائے جا رہے ہیں اور اس لیے تعلیم دی جا رہی ہے کہ جولی پھیلائیں۔ تو فرمایا جو نہیں مانگتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سوال نہ کرنا، نہ مانگنا کئی وجہ ہو سکتی ہیں، مگر دو وجہ علماء نے لکھی ہیں۔ نمبر ایک، جو نہیں مانگتا اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مایوس ہے، اس کو کوئی امید نہیں کہ میری کوئی حاجت پوری ہوگی، یہ سوال نہیں کرتا، یہ مایوسی کی علامت ہے۔ حالانکہ اللہ پر اس کا یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ کون سا کام ہے جو اللہ کے در سے اس کا ہو نہیں سکتا، وہ کون سی مشکل ہے جو اس کی آسان نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ایک بندے کو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مخلوق سے مایوس ہونا عیب نہیں ہے، خوبی ہے، لیکن اللہ سے مایوس ہونا یہ کفر ہے، کفر۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ خود فرماتے ہیں اپنے کلام میں کہ اللہ سے کافر مایوس ہو سکتا ہے، مومن مایوس نہیں ہو سکتا۔ مومن ہو اور پھر نہ مانگے تو اس کا مطلب ہے وہ مایوس لوگوں کا کام کر رہا ہے، مایوس لوگوں جیسی حرکت کر رہا ہے۔ یہ مومن کو زیب نہیں دیتا، وہ تو اللہ کی ذات کو مانتا ہے، اللہ کی قدرت کو مانتا ہے، اس کا اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ پھر وہ اللہ کو پکارے تو اس کا کون سا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا اس کے نہ مانگنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ مایوس ہے کہ میری مشکل، میری پریشانی دور نہیں ہو رہی، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ خود تسلیاں دیتے ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو تسلیاں دی، اپنے پیاروں کو تسلیاں دی۔ انسان بعض دفعہ مشکلات میں گھرا ہوا جلد بازی بھی کرتا ہے، لیکن اسے یہی تو پڑھایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ تو اللہ کی علم اور حکمت کی بنیاد پر وقت متعین ہوگا جب اللہ قبول فرمائیں گے۔ نبیوں کی دعائیں اللہ نے 80 83 85 سال کے بعد اللہ نے قبول فرمائی ہیں، تو پھر ہمیں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے دیر ہونے کا مطلب تمہاری دعا کا رد ہونا نہیں ہے، دیر ہونے کا مطلب اللہ کے ناراض ہونا نہیں ہے، دیر ہونے کا مطلب
تمہارے غلط ہونے تمہارا غلط ہونا نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اللہ فرمانے صبر کر میرے حکم کے آنے تک، جب تو نے مانگا ہے تو پھر اب ہم پہ چھوڑ دے، جب تو نے سوال کیا ہے اس کا پورا کرنا ہم پہ چھوڑ دے۔ تیرے لیے کم بہتر ہے، تیرے لیے کتنا بہتر ہے، تیرے لیے کیا بہتر ہے، یہ اب ہم پہ چھوڑ دے۔ تیرا کام سوال کرنا تھا، باقی باتیں بتانا یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ اب ہمارا کام ہے۔ پہلے بھی ہمیں خبر تھی، اب بھی ہمیں خبر ہے۔ ہاں تو نے ہاتھ اٹھائے، تو نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، تو میرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہے، تو میرے پیاروں میں شامل ہوا، تو عبادت گزاروں میں شامل ہوا، تو نے اپنے آپ کو اللہ کے در کا محتاج ثابت کیا دعا کر کے، ہاتھ اٹھا کے۔ اب یہ ہمارا معاملہ ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ لطف لینا ہے، مزہ لینا ہے تو قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم تک، بے شک تو ہمارے سامنے ہے، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ دیر کا مطلب یہ نہیں ہم تمہیں بھول گئے ہیں، تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیجئے گا، جب کھڑے ہو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دعا مانگ کے تمہارا کام ختم نہیں ہوا، سوال کر کے تمہارا کام ختم نہیں ہوا۔ سوال کرتے رہو، مانگتے رہو، دعا کرتے رہو، ہاتھ اٹھاتے رہو۔ ہاتھ اٹھائے رکھنا، دعا مانگتے رہنا ہمارا کام ہے۔ اس کی جب مرضی ہوگی وہ پورا کر دے گا، جب ہمارے حق میں بہتر ہوگا پورا کر دے گا۔ ہمیں اس کی قبولیت کا فیصلہ سامنے آنے تک دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے سامنے ہو۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک باپ اپنے بچے کو کسی کام کے لیے بھیجے اور وہ کہے کہ ابا جان فلاں کتا ہے، فلاں بلی ہے، فلاں بلا ہے، فلاں آدمی کھڑا ہے، مجھے ڈر آتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تم جاؤ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس بچے کو کتنی تسلی ہوگی؟ کوئی باپ کہہ دے کہ میں دروازے پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تو جاؤ فلاں کرانے والی دکان پہ، فلاں کونے پہ فلاں چیز لے آؤ، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس بچے کو کتنی تسلی ہوگی؟ ایمان والے کو اس سے بھی زیادہ کیا ہونی چاہیے؟ تسلی ہونی چاہیے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ تیرے ہر حال سے واقف ہے، تو اس کے سامنے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، آپ نبوت مل گئی ہے آپ کو، آپ جائیں فرعون کو جا کے دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زبان پر یہ سوال ہے کہ یہ تو وہی فرعون ہے جو میرے قتل کے وارنٹ لیے پھرتا ہے، میں ہجرت کی زندگی گزار کے آیا ہوں، اب اس کے سامنے ہوگا، وہ تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں ہے، نقصان پہنچائے گا۔ تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اننی معکما، اننی معکما، میں تمہارے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں۔ اننی اسمع و ارا، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب یہ بات اپنے نبی سے فرما دیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، گویا تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وہ باتیں پرانی ہو گئی، وہ اس کی بڑکیں پرانی ہو گئی، اب نبوت سے سرفراز میری مدد آپ کو حاصل ہے، اس کی کیا مجال ہے؟ وہ نقلی رب بنا ہوا ہے، میں اصلی رب ہوں، ساری طاقتیں میرے پاس ہیں۔ اس کو چھوٹی سی بادشاہ دے رکھی ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ میرے نمائندے ہیں۔ اللہ نے تسلیاں دے کے بھیجا اور یہی بات فرمائی، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے، تم پکارو گے میں سنتا ہوں، تم جاؤ گے میں تمہیں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ تمہیں کیا نقصان پہنچاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تسلی ہوگی؟ کوئی اپنے دشمن کے سامنے بغیر ہتھیار کے جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، وہ فرعون کی ہسٹری جانتے تھے، وہ بچپن سے فرعون کو جانتے تھے، اس اندھے پن کو جانتے تھے۔ اس کے باوجود جب میرے رب نے تسلی دے دی، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا اب کشتی بنائیں۔ اب قوم مخالف ہے، وہ مذاق اڑاتی ہے اور روزانہ کشتی کو نقصان پہنچاتی ہے، جتنی بنتی ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی بنائیں ہمارے سامنے، آپ کشتی بنائیں ہمارے سامنے۔
ववहयिना, और हमारे हुक्म से हम आपको बताएंगे कैसे बनानी है और हम आपकी मदद करेंगे। हम देख रहे हैं, हम देखते हैं कौन नुकसान पहुंचाता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको इस काम से कोई रोक सके तो कितनी तसल्ली होगी। एक साहिब ईमान को कितना यकीन, कितना भरोसा होना चाहिए कि मेरा काम था हाथ उठा देना, मेरा रब तो पहले भी मुझे जानता है, पहले भी मेरे हाल से वाकिफ है और अब भी मुझे देख रहा है। वो मेरी जरूरतों को मुझसे ज्यादा जानता है, वो जरूर पूरी करेगा। जब उसका यकीन होगा तो वो फिर कभी मायूस नहीं होगा। इसका मतलब है दुआएं मांगना छोड़ देना। ये भी दलील है इस बात की कि बंदा बाज दफा मायूस होकर ये काम करता है कि मेरी तो कबूल ही नहीं होती, मैं तो कितनी दफा और कितने अरसे से मांग रहा हूं, तो वो दुआ मांगना छोड़ देता है। तो दुआ के ना मांगने का एक सबब क्या है? मायूसी है। इसलिए अल्लाह नाराज होते हैं कि मायूस तो काफिर को होना चाहिए, मोमिन को तो मायूस नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबब ना मांगना, ना सवाल करना, दूसरा सबब तकब्बुर है कि आदमी इसलिए नहीं मांगता कि वो मुतकब्बिर, उसके अंदर तकब्बुर है, बड़ाई है, गिनाह है, अपने आप को वो बेपरवाह समझता है, मुझे कोई जरूरत नहीं। तो फरमाया ये भी बुरी आदत है तो नाफरमानों वाली, काफिरों वाली, लेकिन किसी मोमिन में भी ये हरकत हो सकती है। इसलिए फरमाया ये भी गलत है। अल्लाह कुरान में नहीं कहते इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो मेरी इबादत से तकब्बुर करे, मुंह मोड़े, मैं उसे जहन्नम में दाखिल करूंगा। इसलिए कि बंदा पैदा ही इबादत के लिए हुआ है। अगर इसे अल्लाह से मांगने में शर्म आती है और इसे तकब्बुर रोकता है और ये समझता है मैं मांगने से छोटा हो जाऊंगा, तो फिर फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नम हो सकता है, जहां शैतान का ठिकाना है जिसने तकब्बुर किया था। इसलिए दुआ के ना मांगने का दूसरा सबब क्या है? तकब्बुर है कि आदमी को तकब्बुर रोकता है सवाल करने से, मांगने से। हालांकि आदमी की इज्जत है कि वो अल्लाह का मांगता है, अल्लाह के दर का सवाली है, अल्लाह का मुताज है। अल्लाह से मांगने में उसमें क्या झिझक और क्या शर्म हया होनी चाहिए, और वहां उसे कैसे तकब्बुर रुकावट बन जाए, ये ईमान के छाया निशान नहीं है, ईमान के मुनासिब नहीं है। इसलिए मोमिन में तो आजी होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तो फरमाया जो आदमी अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह उस पे गुस्से होते हैं, नाराज होते हैं। एक तो इसलिए कि ये मायूस लोगों की हरकत है, और दूसरा इसलिए कि ये मुतकब्बिर लोगों की आदत है ना मांगना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई दुआएं आती हैं, आपने मोमिनीन के लिए मांगी, लेकिन पहले अपने आप से शुरू किया। अब रब्बी जाली पढ़ते तो पहले क्या पढ़ते? रब्बना ग़फ़िरली, पहले अपने लिए रब्बना ग़फ़िरली, ए हमारे रब मुझे माफ कर दे, फिर वालिदैन को माफ कर दे, फिर मोमिनीन को माफ कर दे। इसका मतलब है पहले सवाल अपने लिए। अगर कोई आपसे कहे यार दुआ करें, तो दुआ करते हुए अपने से शुरू करें, इसलिए कि ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि आने वाला दुआ का मोहताज है और मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिससे कहा जाए कि दुआ कर दें जी, तो वो अपने लिए भी करे और दूसरों के लिए भी, बल्कि अपने से शुरू करे कि ये मोहताज है, मैं उससे भी ज्यादा अल्लाह का क्या हूं? मोहताज हूं। अगर दूसरे के लिए करे और अपने आप को भूल जाए, तो इसका ये मतलब होगा कि शायद ये पैगाम जाए, ये तासुर जाए कि इसको कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हम भी क्या है? जरूरतमंद है, दूसरा भी जरूरतमंद, हर एक जरूरतमंद, दुआ करने वाला भी, दुआ करवाने वाला भी। तो अपने आप के लिए भी करें और दूसरे के लिए भी करें। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम फिर सुन लीजिएगा कि मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, कि जो अल्लाह से नहीं मांगता, सवाल नहीं करता, अल्लाह उस पे क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं कि ये हरकत मोमिनों वाली नहीं है। अल्लाह हम सबको दुआओं की, मांगने की, मुनाजात की, और अल्लाह हम सबको सवाल करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, हाथ फैलाने की, झोली फैलाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह अपना मोहताज रखे, अपने मखलूक का अल्लाह मोहताज न करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।